السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بیان میں ہم ایک ایسے دردناک مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ ہے نافرمان اولاد۔ ماں باپ ساری زندگی خون پسینہ بہا کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، والدین کی بات نہ مانے، ضد کرے، نشوں میں پڑ جائے یا ماں باپ کو حقیر سمجھے، تو یہی ماں باپ کے دل پر پہاڑ توڑنے کے مترادف ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ بیٹے والدین کی محنت کو بھول کر دوستوں کی محفلوں میں نشے اور بدمعاشی میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ بیٹیاں ماں کی بات نہیں سنتی، موبائل اور فیشن میں گم رہتی ہیں۔ بیٹے شادی کے بعد بیوی کی بات مانتے ہیں، ماں باپ کی نہیں۔ بعض بچے ماں باپ کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں بہن بھائیوں، یہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کہا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، والد کی رضا اللہ کی رضا میں ہے اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور احادیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ دونوں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ والدین کی خدمت ہی دراصل جنت کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تو پیدا ہونے والا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب اس وقت اس کو ایک درد نکلی، ایک تکلیف ہوئی، اس کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ بیٹے والدین کی محنت کو بھول کر دولت اور عیاشی کے پیچھے ہیں۔ کچھ بچے والدین کی بد دعاؤں کے سبب ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر کچھ کر نہیں سکتے۔ کچھ لڑکیاں والدین کی عزت کو بھول کر فضول رشتوں میں پڑ جاتی ہیں، عشق مشوقی میں۔ یہ سب ہمارے ایمان کو ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ دین سے دوری ہمیں بہت دور لے جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت ضرور کرتے ہیں، لیکن دین سے دور رکھتے ہیں۔ ہم سکول کی تعلیم، انگلش کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم تو بہت شوق سے دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم سے دوری ہے۔ ہم دین سکھا لیں گے، دین بتا دیں گے، کرتے کرتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، دین کی دوری کے سبب یہ سب عادتوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ چلے آئے اب اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نافرمان
اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے قرآن مجید میں ایک زبردست دعا ہے۔ وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی کی، یعنی کہ نبی بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، فرما بردار بنانے کے لیے، نیک ہونے کی دعا کرتے تھے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے، بری صحبتوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ وہی دعا، نبیوں والی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ دعا سورت ابراہیم کی آیت نمبر 40 کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ عشاء کی نماز کے بعد بوضو ہو کر 2 رکعت نوفل ادا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اولاد کے نام لے کر دعا کریں، یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ اس کو نیک اور فرما بردار بنا دے، یا اللہ اس کی بری عادتوں کو چھڑا دے، یا اللہ نشوں سے حفاظت فرما، نافرمانی سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہماری نادانی میں، یا اللہ ہماری کوتاہی میں، یا اللہ ہم نے ان پر نظر نہیں رکھی، یا اللہ وقت نہیں دیا، یا اللہ یہ جو بگڑ گئے ہیں، یا اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلا دے، ہمارا فرما بردار بنا، یا اللہ اپنے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ والدہ میری بیمار ہیں، میں بھی بیمار ہوں، اہلیہ بیمار ہے، اور یا اللہ جو بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، روحانی و جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ، یا اللہ ہمارے سروں پر سلامت باکرامت فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ میں سے یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ تو اپنا فضل والا کرم والا عنایت والا معاملہ فرما، اور جن دوستوں نے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، ہماری دعاؤں میں امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی دلی نیک حاجات کو قبول و منظور فرما، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا۔